غزوہ طائف۔ حنین کی شکست خوردہ فوج طائف میں ایک نہایت محفوظ مقام تھا۔ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حنین کے اموال غنیمت وغیرہ کو مقام جعرانہ میں چھوڑ کر طائف کے لیے روانہ ہوئے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل قلعہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے قلعے سے اس زور کی تیر باری کی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور قلعہ سر نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ کو ایک لبالب پیالہ نظر کیا ہے، لیکن ایک مرغے نے اس میں ٹھونگ مار دی اور جو کچھ پیالے میں تھا گر پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس محاصرے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوا، ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اسی محاصرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ایسے زخمی ہوئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دنوں میں یہی زخم ان کی موت کا سبب ہوا۔ غزوہ موتا۔ موتا شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقاء سے قریب ہے۔ یہاں کی تلواریں مشہور ہیں۔ بلقاء کا رئیس ایک عرب شرجیل بن عمرو تھا جو مذہباً عیسائی اور قیصر روم ہرقل کے ماتحت تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نامہ بر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کے لیے ایک فوج روانہ کی جس میں اکابر مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے، لیکن اس لشکر کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو نامزد کیا جو آزاد کردہ غلام تھے۔ بعض لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے۔ انہیں اکابر مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن کیا مجال کہ ان کے تیور پر ایک شکن بھی پڑی ہو، بلکہ اطاعت و انقیاد کا یہ عالم تھا، جیسا کہ اپنے موقع پر بیان ہوگا کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام یہی کیا کہ حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جو غلام زادہ بھی تھے اور کم عمر بھی، امیر لشکر بنا کر شام کی مہم پر روانہ کیا۔ اسلام کی مساوات کا یہ بھی ایک عجیب روح پرور مظاہرہ ہے کہ حضرت سلمہ بن الاکوع نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی ہے، علاوہ ان کے 9 اور مہموں میں شریک ہوا ہوں۔ ان میں ہمارا امیر لشکر کبھی حضرت ابو بکر ہوتے تھے اور کبھی حضرت اسامہ۔ یہ غزوہ موتا بھی 8 ہجری میں ہوا تھا، لیکن فتح مکہ، حنین اور طائف سے پہلے۔ لیکن چونکہ اس غزوہ کا راشہ غزوہ تبوک سے ملتا ہے جو 9 ہجری میں ہوا تھا، اس بنا پر ہم نے اس کا ذکر مؤخر کر دیا ہے۔ غزوہ ذات السلاسل۔ ذات اطلاح شام کا ایک علاقہ ہے جہاں قبیلہ قزاع کے لوگ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن کعب الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرد کردگی 15 آدمیوں کا ایک دستہ ان لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا۔
انہوں نے سب لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامت بچے اور مدینہ پہنچ سکے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی سرزنش کے لیے ماہ جمادی الاخر 8 ہجری میں 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں روانہ فرمائی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ 300 آدمی کم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین و انصار کا ایک دستہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اس دستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ تبوک، غزوہ موتا میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو مشہور انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر واپس آیا تو مدینہ منورہ پورا ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ اس بنا پر عرب اور شام کی درمیانی سرحد پر جو عرب قبائل آباد تھے اور جو عیسائی ہونے کے ساتھ قیصر روم کے زیر اثر تھے، ان کا حوصلہ بڑھا اور قیصر روم نے مزید حوصلہ افزائی کی کر کے ان میں اور جرت پیدا کر دی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاعات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج گراں ترتیب دی اور ماہ رجب 9 ہجری میں اس کو خود لے کر تبوک پہنچے، جو مدینہ اور دمشق کے درمیان مدینے سے 14 منزل کی مسافت پر ایک مشہور مقام ہے۔ اکابر مہاجرین و انصار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس غزوہ میں شریک تھے، لیکن آپ کی شرکت کا نمایاں اور امتیازی وصف یہ تھا کہ چونکہ یہ سال خشک سالی اور عام مالی تنگ دستی و زبوں حالی کا تھا، جس کی وجہ سے جیسا کہ فتح الباری میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو جیش العسرہ اور ابن عقیل اس کو غزوۃ العسرہ کہتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چندے کی پرزور اپیل کی۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیاضی سے کام لیا کہ سب سے آگے نکل گئے، لیکن اس کے باوجود جو شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت عمر بن الخطاب کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب چندے کے لیے حکم فرمایا تو اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، میں اس کا نصف لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں کسی دن ابو بکر پر بازی لے جا سکتا ہوں تو وہ دن آج کا ہی ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب اٹھا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، بس میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ابن عساکر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چندے کی مقدار 4000 درہم بتائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ الدہلوی لکھتے ہیں کہ اس غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کی مندرجہ ذیل خصوصیات بھی ہیں۔ نمبر 1، اسلامی فوج کا جائزہ لینے اور اس کی امارت کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔
اثناء سفر میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ ایک جگہ شب باشی کی اور لشکر سے دور ہو گئے۔ اس حالت میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اگر لشکر صدیق اور فاروق کی پیروی کرے گا تو راہ یاب ہوگا۔ سریہ بنو فزارہ، جیسا کہ ہم پہلے لکھائے ہیں کہ عام طور پر سرایہ جو بھیجے جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک نہیں ہوتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی مدینے میں قیام فرماتے تھے، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض سرایہ جو کسی حیثیت سے اہم ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جاتے تھے۔ چنانچہ 6 ہجری میں بنو فزارہ قبیلہ کی طرف جو سریہ گیا تھا، عام روایت تو یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کی امارت میں گیا تھا، لیکن سلمہ بن الاکوع سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے اور کامیاب واپس آئے تھے۔ قیدیوں میں فزارہ قبیلہ کی ایک عورت بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلمہ بن الاکوع کو دے دیا تھا، لیکن مدینہ پہنچنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سلمہ سے مانگ لیا تھا، اور جو مسلمان مکہ میں قیدی تھے ان کے فدیے میں ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ بنو فزارہ نہایت سرکش تھے۔ اس سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نہایت برا معاملہ کر چکے تھے۔ یہ سریہ ان کی سرکوبی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسی سال شعبان کے مہینے میں بنو کلاب کی سرزنش کے لیے ایک سریہ بھیجا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی امیر تھے۔ امارت حج، مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا، لیکن چونکہ اس کے بعد ہی غزوہ حنین و طائف کی مہم پیش آ گئی تھی، اس بنا پر اس سال حج خالص اسلامی طریقہ پر ادا نہیں ہو سکا تھا۔ 9 ہجری میں سب سے پہلا موقع تھا کہ کعبۃ اللہ کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے اور ارکان حج سنت ابراہیمی کے مطابق ادا ہوں۔ چنانچہ اس سال ذی قعدہ کے آخر یا ذی الحجہ کے اوائل میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک کارواں حج کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر کارواں یا امیر الحج تھے۔ کارواں کے ساتھ 20 اونٹ اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے 5 اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مقام عرج تک پہنچے تھے کہ انہیں پیچھے سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ اونٹنی جدعا کے بلبلانے کی آواز آئی۔ کان تو اس مرکوب حبیب کی آواز سے آشنا تھے ہی فوراً پہچان گئے۔ مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو خیال گزرا کہ شاید مدینہ منورہ سے ان کی روانگی کے بعد کوئی وحی آئی ہو اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امارت حج سے اپنا پہلا فیصلہ بدل دیا ہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا قاصد بن کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قاصد ہو کر۔ سورہ برات کی 40 آیتیں ہیں جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ میں حج کے موقع پر ان کا اعلان کر دوں۔ اب سب لوگ روانہ ہوئے۔ حج کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ اور یوم النحر 10 ذی الحجہ تینوں دن امیر حج کی حیثیت سے خطبہ پڑھا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برات کی آیتوں کا اعلان عام کیا۔ منادی کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس زور سے منادی کرتے پھرتے تھے کہ گلا بیٹھ جاتا تھا۔ اعلان عام کے الفاظ یہ تھے: اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی برہنہ ہو کر طواف کرے گا۔ ماہ ذی القعدہ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں ہم رکاب تھے، اور خصوصیت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر ہی بار تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کا تذکرہ کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ ہم سب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب کا سامان لدا ہوا تھا۔ مقام عرج میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور میں اپنے والد کے پہلو میں تھی۔ جس اونٹ پر سامان بار تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم کی تحویل میں تھا۔ کافی انتظار کے بعد جب یہ ملازم منزل پر پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اونٹ کا کیا ہوا؟ وہ بولا، گزشتہ شب میں گم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی تو نے گم کر دیا، اور یہ کہہ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکراتے جاتے اور فرماتے جاتے، ذرا اس محرم حج کا احرام باندھنے والے کو تو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی قدر فرمایا، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرب شدید نہیں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی معمولی طور پر 2-4 تماچے لگا دیے ہوں گے۔